تو کفر کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کی، اسے آگے اور سماعت فرمائے، ضروری ہے، وہ بھی سمجھنے کی باتیں ہیں. میں نے یہ معنی بتائی چھپانے کے بارے میں، تو پھر میں نے رات کی مثال دی، میں نے ایک کسان کی مثال دی. ایک بڑی پیاری مثال جو ہے آج کل ہم لوگ، یعنی دیکھیے ہم لوگ کتنی چیزیں جانتے ہیں، یقین مانیے ہماری بہت سی ہماری زبان میں ہم فصیح ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب اس پر میں اچھا خاصا بول سکتا ہوں، میں اس پر بہت سوچتا ہوں. چند ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. ہم لوگ ہماری چیزیں جو ہیں یہ پیور اردو ہی نہیں، فارسی عربی سے ہم لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں، برابر بولتے ہیں، جو ہماری روزہ مرہ میں ہے. ہم دھیان نہیں دیتے اس بات پہ. مثال کے طور پہ رومال ہم لوگ بولتے ہیں رومال لاؤ، رومال لاؤ. اور مسلمان ہو، ہندو ہو، جو ہو، غیر مسلم، سب بولتے ہیں رومال. کیا ہے رومال؟ رومال کا مطلب کیا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ بتاتا ہوں، حیرت ہوگی آپ کو انشاءاللہ. آپ کتنی فصیح اردو ہی نہیں فارسی جانتے ہیں. روح کہتے ہیں چہرے کو. چہرہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں روح. بولتے ہیں نا خوب روح، ماہ روح، چاند سے چہرے والی. روح، ماہ یعنی چاند، روح یعنی چہرہ. اس کو سوچنے کا، سوچیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلتا ہے ہمیں. تو روح کہتے ہیں چہرے کو، اور مال کہتے ہیں مالیدن سے بنا ہے، یعنی ملنا. مالیدن یعنی ملنا، اس سے بنا ہے. مال فارسی ہے یہ پیور. روح فارسی میں چہرے کو کہتے ہیں، ملنے کو اس کو مال کہا گیا، یعنی ملنا. روح، مال، چہرہ ملنے کی چیز یعنی رومال ہے. کتنے پیور فارسی جانتے ہیں ہم الحمدللہ. بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہماری ہیں. اچھا، ہماری چیزوں کو آج غیر اپنا بنا لے رہے ہیں. اس کی بھی ایک مثال دے دوں، اس پر دھیان دیجیے گا، اسے زندہ کرنے کی کوشش کیجیے. ہماری چیزیں جا رہی ہیں، سمجھیے. آپ نے پڑھا ہو نا کوہ نور انسٹیٹیوٹ، کوہ نور ہیرا، کوہ نور کوکر، کوہ نور کیا، کوہ نور. کوہ نور نہیں ہے وہ، کوہ نور نہیں ہے، کوہ نور ہے. کوہ نور، کوہ نور، کوہ نور نہیں، کوہ نور. نور تو سب کو پتا ہے، نور، نور روشنی. یہ ہیرا جو تھا، بڑا ہیرا ہے جو لے کر گئی الزبتھ وغیرہ، جو لے کر گئے، انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے. کوہ نور، اور نور، اور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. کوہ نور، نور کا پہاڑ. اس ہیرے سے روشنی نکلتی، چمکتا تھا، اس لیے اس وقت میں اس ہیرے کا نام رکھا گیا نور کا پہاڑ. کوہ نور، وہ ہیرے کا نام ہے کوہ نور. کوہی نور نہیں، یہ ہندی نہیں ہے، یہ ہماری فارسی زبان ہے، ہماری عربی زبان ہے. کوہ نور. تو اسے کوہی نور اب کبھی مت نہ لکھیے گا، نہ بولیے گا، کوہ نور بولیے. ہماری چیز ہے یہ. اتنا ہے، ہم لوگ بہت کچھ جانتے پر ہم بولتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے. تو میں بہت کچھ ہے اس پر، میں یہاں پر اس لیے لایا کہ اس کو یہاں بھی ایک بہت بڑی چیز ہم جانتے ہیں پر ہم بولتے ہیں پر ہم سمجھ نہیں پاتے کیا چیز ہے. کافور، کافور بولتے ہیں نا، کافور، کافور کی گولی. کاپور، کاپور، کاپور نہیں ہے وہ، کافور ہے. جو کیفین، وہ جو سفید گولی آتی ہے نا، اسے کافور کہا جاتا ہے. اور پھر اس ساتھ میں یہ مردوں کے نہلانے میں بھی مسالے ملاتے ہیں. کافور، کافور نہیں، کافور ہے وہ. تو کافور کو بھی کافور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے جو نکلتی ہے، اس کی فریگرنس، جو خوشبو نکلتی ہے، جو اس کی اسمیل نکلتی ہے، تمام خوشبوؤں کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اسے کافور کہا جاتا ہے. ضروری تھا مجھے بتانا. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. ہم لوگ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر کتنی فصیح ترین ہم چیزیں جانتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. کافور، کافور ہم لوگ روز بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ مطلب ہے. اس کی خوشبو سب چیزوں کو، ساری بدبوئیں جو آس پاس میں سب کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اسے کافور کہا جاتا ہے. تو کافر کے بارے میں، یعنی کفر کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ چھپانے والے. تو یہ بھی چیزیں چھپا دیتی ہے، تو اسے بھی کافر کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ابھی اس میں اور بھی بہت بول سکتا ہوں پر ابھی جانے دیجیے، آگے چلتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں پھر کفر کے بارے میں ایک بہت ضروری بات یہ بھی کفر میں شامل ہے کہ کافروں کے جو نشان ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے کہ یہ فلاں کافر ہے، ان کو استعمال کرنا، ان کو لگانا، ان کو کرنا، ان نشانوں کو ظاہر کرنا، یہ بھی کفر میں شامل ہے. کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی
جو ہے یہ مسلمان نہیں، یہ فلاں مذہب کا فلاں کاسٹ کا ہے. جیسے ٹیکا لگانا، جو بڑا ٹیکا لگاتے ہیں، سر پہ چوٹی رکھنا، یہ کافروں کے یہاں مطلب ہندوؤں کے یہاں پر جو ہے کوئی بڑے جو ان کے پنڈت ودوان ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں. اور ساتھ میں اگر کہیں کہیں ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں کسی کا گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو وہ لوگ اپنے سارے بال منڈا کے چوٹی رکھتے ہیں. تو یہ ان کا نشان ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. اب وہ اگر کوئی مسلمان اپنے کو ساتھ میں کرے تو پھر تو گیا، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے. یہاں بھی یہ تفسیر نعیمی میں اس کو لکھا ہوا ہے، یہ اور اب فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہ ہے. تو ایسے کام کرنا، اب یہ سلیب جو ہوتا ہے، جو کرسچن سلیب پہنتے ہیں، سلیب و کراس، میں نے دیکھا تھا اپنا ہمارا ایک بھائی تھا، اس نے اپنے گھر میں وہ جو ہینڈز فری جسے بولتے ہیں موبائل کا، وہ تو بالکل سلیب کی طریقے سے بنا ہوا تھا، اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا. میں نے بھائی کیا تیرا نام کیا ہے؟ تو بولے جنید. یہ کیا پہنا ہوا؟ ارے ہاں بھائی ہاں، اس کو میں ہٹاتا ہوں. تو اس کے سمجھ میں آیا، الحمدللہ ہٹا دیا بعد میں اس نے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کان میں وہ پہنا ہوا تھا، وہ سلیب کا وہ بنا ہوا چھوٹا سا سلیب کراس بنا ہوا ہے اور وہ کان میں لٹکا ہوا ہے. کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ایسی چیزیں، یہ آپ کو فیشن کے نام پر یہ کفر پہنایا جا رہا ہے. اسے دھیان دیجیے. ایمان نکل گیا تو پھر بچا کیا؟ اب اسی کو اب آپ دیکھیے، ہمارے جو فلم سٹار ہوتے ہیں، بڑے بڑے خان اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے. گنپتی بھی بٹھایا جا رہا ہے گھروں میں، پھر ناچ بھی رہے ہیں، اور پھر بھی مسلمان. تو یہ مسلمان گیا ان کا ایمان. تو ان کے ساتھ یہ فین بن جانا، ان کے لیے دعائیں کرنا. ابھی ایک گیا ہے، اس کے بارے میں باتیں آئی تھی بہت کچھ، کہ قربانی کے تعلق سے اس نے کچھ بولا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ کافر ہی ہو گیا، پر بہت سی باتیں آئیں. میں یہ کہوں گا کہ اللہ اگر ایمان باقی ہے، ایمان بچا کر لے گیا ہو غریب، تو اللہ اس کی مغفرت کرے. اگر ایمان بچا ہے تو دعا یوں کریں کہ اللہ تمام مومنین کی مغفرت کرے. جو ہمارے بھائیوں نے کہا اللہ اسے بخش دے، ایسا خطرے میں مت پڑیے، خود کو خطرے میں مت ڈالیے. دعا اس طریقے سے کیجئے کہ اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرمائے. ایصال ثواب بھی کرنا، قرآن شریف پڑھ کے ایصال ثواب کیجئے، اور یوں دعا کیجئے یا اللہ میرا یہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب تمام مومنین کو پہنچا دے. تو اگر وہ ایمان والا ہوگا تو اسے بھی ثواب پہنچ جائے گا، وہ بھی بچ جائے گا انشاءاللہ. آپ خاص اس کے لیے دعا کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں مت ڈالیے. تو میرا نہیں ضروری بات یہ آ گئی ہے، اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا گا. تو اس لیے میں نے ایک بات بیچ میں لائی ہے کہ کفر کے نشان کو اپنانا یہ بھی کفر میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے جو کفر کرے اس کے بارے میں آپ دعا کرو گے تو آپ کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں کی دعا اس طریقے سے کیجیے جیسا میں نے آپ کو بتایا. تو اللہ ہمیں سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جب فرما دیا گیا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، پھر آگے بتایا جا رہا ہے سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں. انذار کے بارے میں آتا ہے. انذار جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں تعلیم دینا خوف کے ساتھ، اس کی سزا کے بارے میں بتا کر کے کسی چیز کو بتانا، تعلیم دینا، اسے کہتے ہیں انذار. ڈراتے ہوئے کسی چیز کی تعلیم دینا. اب حضور نے یعنی یہ بھی بتائے گا کہ ایمان لے کر آ جائیں گے تو الحمدللہ جنت ہے، اگر ایمان نہیں لائے تو پھر اس کی سزا کا حضور نے بتایا کہ سزا جہنم ہے. تو یہ ڈرانے والے تو انذار، اور اسی طریقے سے ڈرانے والے کو نذیر کہا جاتا ہے کہ نذیر جو ہے لوگوں کو سزا سے ڈراتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے. تو حضور نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں بھی دی ہیں، جنت کی بشارت بھی دی ہے، اور جہنم سے حضور نے ڈرایا بھی ہے. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو.
تو یہاں پر انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان لانے کے نہیں، لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تب یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب فرما دیا گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی حضور کو روکا کیوں نہیں گیا؟ ہے نا، ایمان ان کی نصیب میں، ان کی قسمت میں کفر ہے تو روک دیا جائے نا کہ محبوب ان کو اب چھوڑ دو، مت اب ان کو کچھ مت بولنا، روکا کیوں نہیں گیا؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہیں، ان کے لیے فرمایا، سواء علیہ کا نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈراؤ یا چاہے نہ ڈراؤ، نہیں نہیں، برابر ہے ان کے لیے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان پر۔ میرے پیارے حبیب، تمہارے لیے برابر نہیں ہے، تمہارے لیے اس کا مقام بہت اونچا ہے، تم اگر تبلیغ کرتے رہو گے، ڈراتے رہو گے، انہیں ایمان کی طرف بلاتے رہو گے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، لیکن تمہیں اپنی تبلیغ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، تم اونچے مقام پر پہنچتے رہو گے، تمہیں اپنی تبلیغ کے اجر کا اور تم بڑھتے ہی جاؤ گے انشاءاللہ، جو اجر جو ہے وہ اور زیادہ ملتا ہی رہے گا، تمہارے لیے برابر نہیں، تمہارے لیے تو اس کا اجر بڑھتا ہی رہے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے تمہیں ثواب برابر ملتا رہے گا۔ تو یہاں پر کتنا پیارا ایک حرف کیا علیہم جو ہے، اس کی جگہ اگر علیہ کا ہوتا تو پورا معنی چینج ہو جاتا، پر سبحان اللہ، قربان جائیے قرآن پاک کے اعجاز کے کہ اتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے، وہ ماننے والے نہیں، وہ کفر پر ڈٹے رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، وہ کفر پر ہی مریں گے، ان کے لیے برابر ہے، لیکن اے محبوب آپ کے لیے برابر نہیں ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کا اجر بڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے قرآن پاک۔ سواء علیہم، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ تبلیغ کرتے رہیے، آپ ایمان کی دعوت دیتے رہیے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو لوگ اگر دین کا کام کرتے ہیں، سامنے والا نہیں سنتا ہے، نہیں مانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی کرے جا رہے ہیں، تو یہ اس آیت کے اس حصے سے انہیں درس میں لینا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنی تبلیغ کرتے رہیے، اپنی دعوت پیش کرتے رہیے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، آپ کو آپ کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے حضور کے صدقے میں حضور کے امتی بھی جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی سنے یا نہ سنے، اسے اس نیک کام کرنے کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے میں یہ جو کر رہا ہوں، یہ میرا بھی دل دکھتا ہے، بہت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یقین مانیے۔ 8 ویو، 6 ویو، 5 ویو، بہت ہوا تو 20-30 ویوز آ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ میں سمجھتا ہوں روزانہ جب بھی میں بھیجتا ہوں تو تقریباً 400-500 لوگوں تک تو پہنچتے ہی ہوگا گروپس کے حساب سے، اگر میں بھیجتا ہوں۔ میں نے ایک منیمم بتایا 400-500 لوگوں تک پہنچتی ہوگی یہ۔ اگر اتنے بھی دیکھ لیں، اگر 100-200 بھی دیکھ لیں تو لگے کہ کچھ سنتے ہیں، پر ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال کتنا برا ہے ہماری قوم کا۔ آج ٹک ٹاک پر پورے سمجھو گھنٹوں بیٹھے رہ سکتے ہیں، یوٹیوب پر پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دینی بات آ گئی تو پھر نہیں ہوتا۔ تو میرا بھی دل دکھتا ہے، لیکن پھر الحمدللہ ایسی آیات جب آتی ہیں سامنے تو ڈھارس بھی بنتی کہ چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، انشاءاللہ اپنا ثواب تو جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ مالک ہے، اللہ کی مرضی، سننے والے ہوں گے تو سن بھی لیں گے، اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دعا کریں آپ لوگ حالات صحیح رہیں، ویسے حالات بہت
بس تکلیفیں ہیں، بس دعا کیجیے اللہ تعالی تمام تکلیفوں کو دور فرمائے اور صحیح طریقے سے زندگی گزرتی رہے، تو انشاءاللہ میں بھی کچھ باتیں پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ عز و جل آسانی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں اس کے آگے کی باتیں سماعت کریں گے انشاءاللہ۔